الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بنا مسجدا للہ الا وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیت فی الجنہ۔ حضرات ذی وقار، اللہ حکم الحاکمین کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مکان امام کل خاتم الرسل امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے آج کا خطبہ جمعۃ المبارک میرے بڑے پیارے بھائی حضرت مولانا حافظ انس ظہیر صاحب، جو کہ جامع مسجد حدیبیہ اہل حدیث سنگو والی کے خطیب ہیں، ان کے حکم پر اور میرے دوست ساتھی جناب جواد ڈار صاحب کی بار بار چاہت اور اصرار کی وجہ سے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ قاری انس ظہیر صاحب ماشاءاللہ بڑے مدبر آدمی ہیں، ہر مسلک اور ہر مذہب کے لوگ ان کا احترام کرتے ہیں۔ امن کمیٹی پنجاب کے چیف آرگنائزر ہیں اور امن کمیٹی کے پروگرام کرواتے رہتے ہیں۔ قاری صاحب سے پروگراموں میں ملاقات رہتی ہے۔ اللہ قاری صاحب کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ حضرات، مسجدیں اللہ کی ہیں۔ مسجد ایسا مقام ہے کہ اللہ نے جب دنیا بنائی تو سب سے پہلے اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اپنا گھر بنوایا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے پہلے بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام نے بنوایا، لیکن اس سے پہلے کی تاریخیں جو کہتی ہیں کہ سب سے پہلے بیت اللہ فرشتوں نے بنایا، پھر بیت اللہ کو آدم علیہ السلام نے بنایا، اور تیسری مرتبہ بیت اللہ کو جناب ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ جو ہمارے پاس شواہد قرآن و حدیث کے ہیں ان میں یہی ہے، جو صحیح اور رجسٹر باتیں ہیں، پکی باتیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا۔ اگر قرآن پاک کے اسلوب پہ جائیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی بیت اللہ کی بنیادیں رکھی جا چکی تھی۔ بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کیا ہے، دوسرے یا تیسرے بانی جناب ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ قرآن و حدیث
کی روح سے پہلے بانی ہیں، اور اللہ پاک نے بیت اللہ اپنا گھر اس لیے بنوایا کہ اللہ کی زمین پانی کے اوپر کھڑی تھی، پانی کے اوپر زمین اللہ نے کھڑی کی، زمین ہل رہی تھی۔ اب سنیے اللہ کے گھروں کی برکت، رب کے گھر کتنے عظیم ہیں، کتنے شان والے ہیں، کتنی عظمت والے ہیں، کتنے مقام والے ہیں۔ جب اللہ پاک نے بیت اللہ کو اس کے اوپر فرشتوں سے بنوایا تو زمین نے ہلنا چھوڑ دیا۔ سائنسی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہر طرف پانی ہی پانی تھا، سمندر ہی سمندر تھے، اس کے اوپر اللہ نے زمین کو کھڑا کیا، زمین بنی۔ زمین، اکثر لوگ یہ کہتے تھے سب سے پہلے کہ زمین چپٹی ہے، زمین پہ لمبے سفر نہیں کرتے تھے کہ کہیں ہم زمین سے نیچے نہ گر جائیں۔ زمین ہلتی تھی، زمین نے اگر ہلنا چھوڑا تو اللہ کے گھر کی برکت کی وجہ سے چھوڑا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ آمنا۔ حضرات، اس سے آگے اللہ پاک نے فرمایا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جن لوگوں کے دل میں ایمان ہے، جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، جن لوگوں کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جن لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف ہے، وہی اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ رب کے گھر کوئی معمولی چیز نہیں، کوئی معمولی بات نہیں۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ کے گھر، یہ مساجد، یہ مسجدیں اس زمین پہ نہ ہوتی تو اللہ کو اس زمین کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پیارے پیغمبر امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارا ارشاد فرمایا کہ کائنات میں ھذا البلد، اللہ کی زمین پہ سب سے بہترین جگہ جو ہے وہ مسجد ہے، اور سب سے بری جگہ پیارے پیغمبر کا پیارا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا وہ بازار ہیں۔ مسجد اور بازار کا آپ نے فرق بتا دیا۔ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے عرض کی، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن پاک کا ذکر آئے تو عثمان کا ذکر نہ آئے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پڑھنے والا ہے اور جو قرآن پاک کو پڑھانے والا ہے، وہ کائنات کا سب سے بہترین انسان ہے۔ اور جب مسجد کی باری آئی تو پھر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت جو ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے نا، یہ قرآن پاک، یہ مصحف عثمانی ہے، اس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کرنے کے بعد صحابہ نے جمع کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جلدیں کروائیں اور پوری مملکت اسلامیہ میں بھیجی۔ ساری دنیا میں اس وقت جو قرآن پاک ہے یہ مصحف عثمانی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو محفوظ کیا، یہ وہ قرآن پاک ہے۔ اور جب مسجد کی باری آئی، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاری صاحب
مجمع اردو والا تے میں 5 منٹ میں بھی اردو سیکھ لواں، جدو پنجابی والا آئے گا پھر پنجابی شروع کر لیں گے۔ آہو حالی مجمع اردو والا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبی جس جگہ بھی گئے نا سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی۔ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ سے پہلے ایک بستی ہے جس بستی میں آپ نے، مفسرین کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے 14 دن قیام کیا، کوئی مفسر کہتا ہے 21 دن قیام کیا، کوئی مفسر کہتا ہے آپ نے 1 مہینہ وہاں قیام کیا۔ تو سب سے پہلے جو اللہ کے محبوب نے کام کیا، مسجد بنائی۔ کیا بنایا؟ مسجد بنائی۔ اللہ کی قسم، اپنے گھر اتنے ضروری نہیں، ہم نے اپنے گھروں کو بہت بڑی عالی شان بلڈنگیں بنا لی، اے سی لگوا لی ہے، لیکن مسجد میں اے سی نہیں۔ مسجد ہمارا ایمانی مرکز ہے اور روحانی مرکز ہے ہمارا مسجد۔ گھر تو گزارے والا بھی ہو تو گزارا ہو جائے گا، لیکن مسجد جس کو ایمانی اور روحانی مرکز کہا جاتا ہے، پیارے پیغمبر کا پیارا فرمان ہے، اللہ کے محبوب جب بھی کسی لشکر کو بھیجتے تو اس کو یہ ہدایت فرماتے کہ صبح تک انتظار کرنا، جس بستی سے اذان کی آواز آئے اس بستی پہ حملہ نہیں کرنا۔ یہ ہے اللہ کی مسجدوں کے فضائل، مسجدوں کے مناقب، کہ جس بستی میں مسجد ہوگی وہ بستی امن والی ہے، وہ بستی ایمان والوں کی ہے، وہ بستی مسلمانوں کی ہے۔ مسجد اس بات کی نشانی ہے کہ یہ بستی مسلمانوں کی ہے۔ آقا نے سب سے پہلے قباء میں مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ مسجد قباء کے بعد آپ قباء سے سفر شروع آپ نے کیا، رستے میں ایک جگہ آئی، وہاں اللہ کے پیارے پیغمبر نے اسلام کا سب سے پہلا جمعہ پڑھایا۔ قاری صاحب ویکھ کے آیا نا کڈی سونی مسجد، اور مسجد جمعہ اتنے نا سعودی حکومت نے مسجد بنا دیتی ہے، بڑی خوبصورت مسجد جمعہ، جس جگہ اللہ کے نبی نے سب سے پہلا جمعہ پڑھایا تھا، وہ قباء اور مدینہ کے درمیان ہے جگہ۔ پھر آپ وہاں سے چلے تو مدینہ میں اپنے خاندان والے اپنے خاندان والے، ان کو کیوں کہا جاتا ہے حضرات؟ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ اکثر ہمارے علماء کرام یہ بات کہہ دیتے ہیں، ننیال مدینہ شریف تھے، خاندان بنو نجار میں تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں اللہ کے محبوب کے ماموں لگتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، بنو نجار قبیلہ آپ کا بڑے مطلب احادیث سے، واقعات سے، پیارے پیغمبر کی سیرت سے اخذ کیے ہیں کہ آپ کسی بستی میں بھی جائیں، کسی شہر میں جائیں، اگر آپ نے وہاں قیام کرنا ہو، تعلق والے لوگوں، بے شک وہ جتنے مرضی دوسرے تعلق والے آپ کو عزیز ہوں، جتنے مرضی وہ شاہ ہوں، جتنے مرضی امیر ہوں، سب سے ضروری اپنے رشتہ داروں کا، تعلق والوں کو ترجیح دینا سب سے ضروری ہے۔ یہ بھی ایک مطلب مفسرین نے اس سے اخذ کیا ہے۔ آپ نے بنو نجار قبیلے کو پیغام بھیجا، بنو نجار والے آپ کی دعوت پر اپنے ہتھیاروں کو لے کر آئے، آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کو مدینے لانے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ کے پیارے محبوب امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ
مدینہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں تو مدینہ شریف میں عجیب منظر ہے، عجیب ذوق کا، عجیب شوق ہے، ہر آنکھ آپ کے دیدار کو ترس رہی ہے۔ اللہ کی قسم پیارے پیغمبر کا چہرہ ہی اتنا پیارا تھا، کسی نے کیسی خوب بات کہی، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ، چہرہ کتنا پیارا، جس نے بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھا، ایک وار جن نے تکیا وہ مڑ کے نہیں اٹھ سکیا، اکھاں سرخ تے کالیاں، لکھ لکھ حیاواں والیاں، دو لال ٹینا بالیاں، جویں بجلیاں چمکالیاں۔ کی لانا جی او تو ادھر آ جا سماما، تو اٹھ کے ادھر آ جانا یار، ایتھے ہو جا سامنے، ٹھیک ہے۔ حضرات، اللہ دے پیارے محبوب جناب محمد، لوڑ میں گیر بدل لیا اللہ دے فضل، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے داخل ہو رہے نے، تے مدینے دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں، انصار دیاں بچیاں ہتھاں چ دف پھڑی ہے، دف وہ جڑی ڈھولکی نما ہوندی ہے جڑی ایک پاسوں بول دی ہے، ایتھوں ایک اے بھی مطلب اخذ ہوندا ہے کہ اگر کوئی خوشی دا موقع ہوئے نا تے کسے دے وڈے لیڈر دے استقبال واسطے، یا علماء کرام جویں ہوندے نے نا، علماء کرام دے استقبال واسطے جس طرح قاری صاحب اسی پھول سوٹنے ہاں یا اپنی خوشی دا اظہار کرنے ہاں، ڈھول ٹمکا بجانا جائز نہیں، ویسے اس طرح پھول سٹنا، اپنے کسے لیڈر دا یا کسے اپنے بڑے دا استقبال کرنا، اے دین نے اجازت دیتی ہے۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ، اونچی بولو یار، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رستے چ اے بچیاں اپنے انصار دیاں چھتاں تے کھڑیاں نے تے آندیاں کین طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دا للہ دائی، آندیاں نے اسی کڑیاں قوم انصار دیاں، جند جان نبی تو وار دیاں، اج آیا پیر حقانی نی، امی آمنہ دا دل جانی نی، جبریل جدا دربانی نی، اسی گولیاں اس سرکار دیاں، اسی کڑیاں قوم انصار دیاں، جند جان نبی تو وار دیاں۔ نہیں چکدا پیا، رہن دو جی، ٹھیک سی جی چلدا نا پیا، ٹینشن ہی بنی رہندی ہے۔ حضرات توجہ فرماؤ ذرا، بات بڑی قیمتی ہے۔ اللہ دے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف چ آئے تے مدینے شریف دے ہر بندے دا اے دل کردا ہے اللہ دے نبی میرے گھر آؤن، میں پیغمبر علیہ السلام دی مہمان نوازی کراں، ہر ایک دا دل کردا ہے نبی پاک دیاں جتیاں سیدھیاں کراں تے میں کراں، اللہ دے محبوب دے جوڑے سیدھے کراں میں کراں، نبی پاک دے واسطے کھانے پکاواں تے میں پکاواں، مہمان نوازی کراں تے میں کراں۔ تے ایک گھر ایسا ہے جس گھر اللہ دی قسم غربت ہی غربت ہے، جس گھر وچ روزی پوری نہیں ہوندی، اس گھر چ نا دو میاں بیوی بیٹھے نے تے اپنیاں قسمتاں تے آنسو بہا رہے نے، تے خامد نو بیوی آندی ہے کہ نبی پاک اج مدینے آ رہے نے، ہر پاسے چاہ دا سمے، ہر پاسے خوشی خوشی دا سمے، تے تینوں کوئی چاہ نہیں، تو کوئی خوشی نہیں کر رہا، تے اے خامد رو پیا، اکھاں ڈل پیاں، آنسواں دیاں جھڑیاں اکھاں چوں لگ گئیاں۔ مولانا عبدالستار مرحوم رحمت اللہ علیہ
کیسی پیاری بات کہہ گئے کہ اللہ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی ڈاچی گھر گھر اگے آن کے کھلو جاندی ہے، گھر گھر اگے خوشبوواں سنگدی پھردی ہے کہ ایوب انصاری کتے ملے۔ حضرت سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر بیٹھے نے تے بیوی نو کہہ رہے نے کہ اگر اللہ نو منظور ہویا ساڈے گھر نبی دا آونا، ساڈی مہمان نوازی، اگر غریباں نو تے اللہ راضی ہویا تے ساڈے تو غریب تے ماڑا بندہ پورے مدینے چ کوئی نہیں۔ نبی پاک دی ڈاچی بیٹھ دی ہے تے آن کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر اگے بیٹھ دی ہے۔ حضرات توجہ فرمایو، بات بڑی قیمتی ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کتنی قسمتاں والا، کتنا خوش قسمت انسان ہے، پیغمبر علیہ السلام دی خدمتاں کر رہا ہے کہ جس جگہ تے ڈاچی بیٹھی نا میں اپنی اصل گل والا ہوا، انما یامر مساجد اللہ۔ اگر اس واقعے نو شروع کر لیا تو بہت لمبا ہو جائے گا، اس واسطے وقت تھوڑا ہے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ۔ اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ تے پیغمبر دی ڈاچی بیٹھی ہے، نبی پاک نے صحابہ نو فرمایا یہ جگہ کی دی ہے۔ صحابیاں نے عرض کی تھی سونیا فلاں دو یتیم بچے نے سہل تے سہیل، اے جگہ اونا دی ہے۔ اللہ دے محبوب فرماندے نے اے جگہ مینوں پسند آ گئی ہے تے اے جگہ اللہ نو بھی پسند آ گئی۔ مسجداں کتھے بندیاں نے؟ جیڑی جگہ اللہ نو پسند ہوئے، جیڑی جگہ رب نو پسند نہ ہوئے اوتھے مسجداں نہیں جے بندیاں۔ یہ جگہ مینوں بھی پسند آ گئی ہے تے اللہ نو بھی پسند ہے، اس جگہ تے میں مسجد بنانا چاہنا۔ کی بنانا چاہنا؟ مسجد بنانا چاہنا۔ نبی پاک فرماندے نے صحابہ نے سونے شروع کر لو۔ انصار جڑے سن مدینے دے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ، ایک اوف قبیلے دے سردار سن، ایک خزرج قبیلے دے سردار سن، دونوں بڑے بڑے سردار آندے سونیا شروع کر دیو مسجد۔ فرمایا پہلو پیسے دیاں گے مسجد دے، پہلو پیسے مسجد دے دیاں گے، اسی کسے دی جگہ تے قبضہ کر کے مسجد بنانی۔ ہن ویکھیا جے مولوی جڑے نے سڑکاں تے قبضے کر کے مسیتاں بنان لگ پیندے نے، جناب کارپوریشن دی جگہ تے مسجد، یہ سب غلط طریقے نے۔ مسجد جڑی ہے ایسیاں جگہ تے کدی بھی اللہ پسند نہیں کردے جیڑی کسے دی تے قبضہ کیتا ہوئے کسے جگہ تے، یا کسے اور دی جگہ دھکے نہ وڑ لئیے، انہوں اور مذہبی معاملہ بنا لئیے کہ لو جی اتنے مسجد بنان لگے ہیں۔ مسجد فرمایا اس سے سالت تقوی، او مسجد اللہ نو پسند ہے جی دی بنیاد تقوی تے وے۔ رب نو او جگہ پسند نے، اللہ نو ایسیاں جگہ پسند نہیں جڑیاں قبضے کر کے مسجدہ بنائیے، یا کسے غریب کو تکے نہ کھو کے اسے مسجد بنا لئیے، ایسیاں جگہ اللہ پسند نہیں کردے۔ حضرات توجہ فرماؤ، بات بڑی قیمتی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے سب تو پہلو پیسے دیاں گے، تے پیسے پتہ مسجد دے پہلے کنے دیتے نے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق ایویں نہیں، صدیق نبی پاک نے فرمایا سی لوگو جنہیں میں محمد نے نیکیاں کیتیاں سب دے بدلے دے چکے ہیں، ابو بکر دے باقی نے اللہ قیامت نو ہی ابو بکر دے گا، میں تے نہیں جے دنیا دے ابو بکر دے بدلے دے سکیا۔ حضرات توجہ فرمائیں، بات بڑی قیمتی ہے۔ مسجد بن گئی، مسجد بن گئی، پھر چند دن گزرے نا، وہ ساڈے ورگے نے سن کہ جمعے والے دن اینڈ تے جدوں مولوی آخری ساواں تے ہوئے نا پھر مسیتے جانا ہے۔ وہ پیغمبر دے صحابی سن، السابقون الاولون
من المہاجرین والانصار الذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيكهم الله۔ وہ 5 ٹائم سارے دے سارے 5 ٹائم ہر نماز نال مسجد چ آن والے سن۔ قاری صاحب میں نا ایک جگہ تے گیا حافظ رضا اللہ صاحب دے پنڈ وہ اوڈاں والے، انہوں نے والد صاحب دی وفات تے نا وہ دن جمعے والا دن سی، ابا جی بھی میرے نال سن اور ایک دو ساتھی۔ میں اتھے عجیب ایک منظر ویکھیا ہے، اس پنڈ وچ صوفی عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ دے نیک بندیاں جتھے قدم لگے نے اللہ نے اتھے بہاراں لا دتیاں نے۔ صوفی عبداللہ صاحب اس پنڈ چ رہے نے۔ وہ جمعے والے دن نا جمعے دے ٹائم تے میں اسی پہنچے تے جمعہ پڑھیا، جمعہ پڑھ کے حافظ صاحب دے گھر گئے تعزیت واسطے، پھر نال ہی عصر دی نماز دا ٹائم ہو گیا۔ عصر دی نماز ویلے مسجد چ آئے تے بندے اونج ہی پھر جویں جمعے چ ہوندے نے۔ میں ویکھ کے حیران ہو گیا کہ اللہ دے بندیاں دے جتھے قدم لگے نے نا اللہ دی قسمیں انہاں جگہ تے اللہ نے بہاراں لا دتیاں نے۔ اس طرح وہ لوگ مسجد نال محبت کرنے والے سن۔ صحابہ 5 ٹائم جس طرح اسی جمعے چ آخر تے آنے ہاں، ہر جمعے ہر نماز دے نال مسجد چ آن والے چند دن گزرے نا تے مسجد چھوٹی محسوس ہون لگ پئی، نمازی ود گئے۔ نبی پاک فرماندے نے مسجد چھوٹی ہو گئی ہے، یہ تصحیح کرنی ہے، فلاں فلاں مکان وک رہا ہے، کون ہے جڑا پیسے دے گا؟ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، واہ عثمان تیری عظمت تو صدقے، عثمان تیری شان تو صدقے۔ او مال تے لوکاں نو اللہ نے بڑا بڑا دتا ہے پر عثمان ورگا دل کسے نو نہیں ملیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دے سونیا جاؤ سودا کر لو، کسے کو چندہ نہ منگیا جے، پیسیاں دا کسے کو سوال نہ کریا جے، عثمان چندہ دے گا، سارے پیسے عثمان دے گا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث دے راوی نے سیدنا حضرت عثمان جنہاں نے دنیا تے رہ کے ایسا کام کیتا ہے، مدینے دے بینک وچ قاری صاحب اج بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے نام دا اکاؤنٹ موجود ہے، جیڑا نا بیر عثمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا کنواں، او دے نال ایک مفصل باغ ہے، بہت بڑا باغ ہے کھجوراں دا، اسے کنویں دی جگہ تے نال نال بہت بڑا باغ ہے۔ اس باغ دی جتنی آمدنی ہوندی ہے نا اس اکاؤنٹ چ جمع ہوندی ہے، عثمان دے نام دا جڑا اکاؤنٹ ہے، او بیوہ غریباں یتیماں مسکیناں تے مسافراں تے او پیسے خرچ ہوندے نے۔ جڑے لوگ دنیا تے رہ کے اللہ دی قسمیں کو کم کر گئے نے نا، 1400 سال گزر گئے نے، آج بھی عثمان دی سخاوت دا سلسلہ چل رہا ہے۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث دے راوی نے سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ من بنا مسجد للہ الا وجہ اللہ بن اللہ لہ بیت فی الجنہ۔ نبی پاک فرماندے نے جیڑا اللہ دا گھر مسجد بناندا ہے اللہ دی رضا واسطے، کادے واسطے بناندا ہے؟ لوکاں نو بخان واسطے نہیں کہ ویکھو میں انے پیسے مسجد تے لا دیتے، ایڈا وڈا منار بنا دیتا ہے، اینج سر اتے کر کے ویکھنا پیندا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے الا وجہ اللہ، اللہ واسطے جیڑا بناندا ہے بن اللہ لہ بیت فی الجنہ، اللہ او دا گھر جنت وچ بناندے نے۔ اور دوسری حدیث نبی پاک فرماندے نے جیڑا کبوتر دے گھر جڈا، یا آسان جے لفظاں چ فاختہ جنوں پنجابی چ گھگی آندے، فاختہ کبوتر اس تو چھوٹی چڑی ہوندی ہے،
ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਿੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਏਡੀ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਘਰ ਜਿੱਡੀ ਮਸਜਿਦ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਪੈਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਘਰ ਜਿੱਡੀ ਮਸਜਿਦ, ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਘਰ ਜਿੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਉਹਦਾ ਘਰ ਜੰਨਤ ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਨਮਾ ਯਾਮੁਰ ਮਸਾਜਿਦ ਅੱਲਾਹ ਮਨ ਆਮਨ ਬਿल्लाह वल यौमिल आखिर। हजरात तो जो फरमाओ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੈਣਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮੈਣਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਮੈਕ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਸਜਿਦ ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਜੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ, ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਸਪੀਕਰ ਅੱਗੇ ਹੋਏ, ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਮੈਕ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੰਜ ਮੈਕ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਘਰ ਜਿੱਡੀ ਮਸਜਿਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਕੋਈ ਟੂਟੀ ਲੀਕ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਟੂਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਅਗਰ ਮਸੱਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸੱਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਘਰ ਜਿੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਜੇ। ਮਨ ਬਨਾ ਲਿल्लाहि ਮਸਜਿਦਨ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਘਰ ਜਿੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੀਮਟ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਘਰ ਜਿੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮਨ ਬਨਾ ਮਸਜਿਦ ਲਿल्लाह इल्ला वजह अल्लाह बन अल्लाह लहू बैतुन फिल जन्ना। ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟੋਪੀ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਲਓ ਜੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਟੋਪੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਇਹ ਟੋਪੀ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਜੇ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੋਪੀ। ਇਹ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ हजरत अमर बिन सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु दी हदीस है। अमर बिन सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये 7 साल दे सन। ये पता है अमर बिन सलमा कौन ने? हजरत अबू सलमा ने बेटे ने, सैयदना उम्मे सलमा, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा दे बेटे ने। अमर बिन सलमा नबी पाक दे रबीब ने। रबीब उस बच्चे नूं आंदे ने जेड़ा बीवी दा बच्चा होए ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਫਾਲਤ 'ਚ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਰਬੀਬ। ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਰਬੀਬ ਸਨ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇਖਿਆ ਜੇ। ਅਮਰ ਬਿਨ ਸਲਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਵੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਇਤਨੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, इतनी अजीम शख्सियत। असी ते हुण ना अपने बच्चों को कोल बिठा के खाना नहीं खाण देंदे। ये पता नहीं कित्थों बीमारियां आ गई, आ जरासीम फैलते ने, जनाब झूठा हो जाता है, ये इंज हो जाता है, ये फलाना मामला। अपने सकी औलाद नूं कोल नहीं बिठा के खाना खिलाते, एक बर्तन च खाना खादा जा रहा। ते अमर बिन सलमा फरमाते ने, मैं ना लक्कों एक लुकमा उठा लिया दरमियान च। नबी पाक फरमांदे, या गुलाम, वह बेटे है बच्चे, अपने अगों खा, कोई यमीने का, सज्जे हथ ना खा, फिर अपने अगों खा। अपने अगों खान का मतलब पता की? अपना हिस्सा खा, अपना हिस्सा खा। जेड़ा अपने हिस्से दे मुतमिन हो जाता है ना। टाइम हो गया, की टाइम हुआ? हाँ? पूरा ही 1:30 हो गया। साल तो गल शुरू भी नहीं हुई। चलो 2
5 ਮਿੰਟ ਬਸ। अमर बिन सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हो आप फरमांदे कुल बेयमीने का, ओ बच्चिया अपने सजे हथ ना खा, अपने अगों खा। अगों खाण दा मतलब है अपना हिस्सा खा। जेड़ा बंदा अपने हिस्से दे मुतमिन हो जांदा ना, अपने हिस्से दे जेड़ा मुतमिन हो जांदा है, दूजियां दी जगह ते कब्जा नहीं करदा, अपने हिस्से दे मुतमिन अल्लाह फिर ਉਹਦੇ ਲਈ काफी हो जाता है। ਉਹਦੇ दिल ਨੂੰ अल्लाह फिर बादशाह बना देंदे ने। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਵੇ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਏ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਜਾ ਰਫੜ ਪਾਇਆ, ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਚ ਜਾ ਕਿਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੰਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਮੁਤਮਿਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਰੱਜਦਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਤੋਂ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰ ਦੇ। हजरत अमर बिन सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु दी हदीस में सुना रहा। अमर बिन सलमा नमाज पढ़ा रहे ने, नमाज पढ़ा रहे ने, 7 साल की उम्र है, हाफिज़ कुरान ने, ते पिछों ना ਜਿਹੜਾ कपड़ा पाया ਸੀ ਉਹ बड़ा पुराना हो गया सी, वो पिछाड़ी खुल गई, छोटे बच्चे सन। एक औरत ना वेख रही सी, आंदी अपने इमाम की पिछाड़ी तो ढक लवो। एक बंदा उठिया, कारी साहब बड़ी प्यारी माशाअल्लाह बेहतरीन गल, उन्हें ना जाके यमनी कपड़े का सूट लिया के दिता हज़रत अमर बिन सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अमर बिन सलमा ना नमाज पढ़ाते दसदे हुंदे सन, नमाज पढ़ाने तो बाद ना दसदे सन कि ऐ मैनू ना मेरे फलाने मुक्तदी ने लैके दिता है, मेरे फलाने नमाजी ने लैके दिता है। हजरात तवज्जो फरमाओ, अल्लाह के दीन नाल प्यार करिए, असी अल्लाह के दीन नाल मुहब्बत करिए, रब दा दीन इसे तरह ही गालिब होंदा है। ते जे कारी साहब की तनख्वाह 15,000 ही होए, 15,000 ना घर चल जाते हैं। इन्नियां तनख्वाहां ने 15-20 बड़ी को छाल मारेगा। मैं कारी साहब नूं 25,000 देना, मौलवी साहब 25,000 ना केड़ा घर चलदा, इन्हें तो बिल आउंदे ने। बाकी कारी साहब बच्चे कितों पालणगे, घर का चूल्हा किवें चलेगा। हज़रात ये प्यार ते मुहब्बत सिखाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत ने सिखाया, ये प्यार ते मुहब्बत सिखाया, कुरान पाक ने सिखाया। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह दे घरां नाल प्यार वो लोग करते ने, मुहब्बत वो लोग करते ने जिन्होंने ते दिल च ईमान है, जेड़े नमाजी ने, जेड़े अल्लाह ते ईमान रखते ने। हजरात एक दे नाले अज लाइट कोई नहीं, दूसरे नंबर ते टाइम भी कारी साहब का बड़ा शार्ट है, मैं तुहानूं कोई इस इम्तिहान च नहीं पाना चाहता। इंशाअल्लाह